أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال له موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا هل اتبعک کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں علی ان تعلمنی اس بات پر کہ آپ مجھے کچھ سکھائیں مما علمت رشدا اس بھلائی سے جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ ان آیات کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے فرمایا میں۔ تو اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے سے بڑے ایک عالم کے پاس جائیں اور ان سے علم سیکھیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ علم کے لیے سفر کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ اپنے گھر سے نکلنا اور دور دراز شہروں میں جانا یہ محدثین کرام کا بھی طریقہ رہا ہے، اور پرانے زمانے کے علماء بھی اس کے لیے بڑی محنت اور کوشش کرتے رہے ہیں، تبھی یہ علم ہمارے پاس صحیح حالت میں پہنچا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے عزم مصمم کا اظہار کرنا کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، مجھے برسوں تک بھی چلنا پڑے تو میں اس جگہ پر ضرور پہنچوں گا جہاں مجھے وہ استاذ میسر ہوگا جس سے میں علم حاصل کروں گا۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہم السلام کبھی بھول بھی جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ظہر یا عصر کی نماز 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھا دی، تو وہ صحابہ نے جب پوچھا کہ حضرت کیا ہوا، کوئی نماز میں تبدیلی ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انما انا بشر مثلکم، دیکھو میں بھی تمہارا جیسا انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے اور یوشع علیہ السلام کو بتانا یاد نہ رہا۔ پھر جب وہاں پہنچے تو بخاری شریف کی ہے حدیث نمبر 122 ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، جب واپس آئے اپنے قدموں کے نشانات پر اور اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو 2 دریاؤں کے سنگم پر چادر اوڑھے ہوئے بیٹھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کہا، تو انہوں نے کہا کہ انا بارضک السلام، آپ کی زمین پر سلام کیسے آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہیں؟ تو عرض کیا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو استاد کے ساتھ علم حاصل کرنے کی درخواست کا طریقہ بھی اللہ پاک نے اپنے نبی کی زبانی بتا دیا۔ اولو العزم پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور گزارش کر رہے ہیں کہ حل اتبعک، کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، آپ کی ہمراہی چاہتا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے۔ جو علم اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے وہ تھوڑا سا مجھے بھی اس میں سے سمجھا دیجیے۔
قال إنك لن تستطيع معي صبرا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا کہ میں جو کام کروں گا وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور چونکہ وہ کام ظاہراً شریعت کے خلاف ہوں گے، اس لیے آپ اس پر صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ شریعت کے مکلف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شریعت عطا کی ہے، آپ جب اس کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ایک عام مسلمان کو بھی خاموش نہ رہنے کا حکم ہے، تو اللہ کا نبی کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ فرمایا کچھ ایسی باتیں ظہور پذیر ہوں گی جو ذرا عام معمول سے ہٹ کر ہوں گی اور بڑی عجیب و غریب ہوں گی، اس لیے آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُونَ، اور آپ کیسے صبر کر سکیں گے؟ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اس چیز پر جس کی پوری حقیقت کا آپ کو علم نہیں ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا عذر بھی خود ہی بیان کر دیا، فرمایا کہ آپ بولنے میں حق بجانب ہوں گے، اس لیے کہ آپ جب چیزیں کچھ ہوتی ہوئی دیکھیں گے جو شریعت کے خلاف ہوں گی تو آپ اس پر ضرور بولیں گے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ استاذ اپنے شاگرد کو علم سکھاتے وقت کچھ شرائط عائد کر سکتا ہے کہ بھئی میری یہ اور یہ شرطیں ہیں، ان کے مطابق اگر تم مجھ سے پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ سکتے ہو۔ قال ستجدنی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ ضرور پائیں گے مجھے، انشاء اللہ صابراً، اگر اللہ چاہے گا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے کسی کام میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف معاملہ منتقل کر دیا، اور فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں خاموش رہوں گا، اگر نہ چاہا تو نہیں رہوں گا، تو جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ خاموشی سے چلوں اور آپ سے کچھ علم حاصل کروں۔ قال فإن اتبعتنی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے پیچھے چلیں، فلا تسألنی عن شیء، تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کے لیے اس کا ذکر بیان کروں۔ اور میں کسی مناسب موقع پر میں اپنے کاموں کی توجیہ خود ہی بیان کر دوں گا، آپ ذرا جلد بازی نہ کیجیے گا اور جلدی سے کوئی سوال نہ کیجیے گا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، تو جناب خضر نے اس کو پھاڑ دیا۔ قال اخرقتہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اس کو پھاڑا ہے؟
لتغرق اہلہا، تاکہ اس کی سواریوں کو غرق کر دو۔ لقد جئت شیئا امرا، یقیناً آپ ایک بڑے غلط کام کو آئے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ دریا کو پار کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہوگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی والوں نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا، کہا کہ آپ بزرگ آدمی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو آپ بیٹھ جائیے، ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے۔ تو آیت کریمہ کے مفہوم سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ حضرات کشتی سے اترنے لگے تو اس وقت حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ بڑی نمایاں جگہ سے اکھاڑ دیا، جیسے کپڑے کو پھاڑ دیں تو وہ بڑا عیب دار نظر آتا ہے، اسی طرح انہوں نے کشتی کا تختہ ایسی جگہ سے اکھاڑا کہ جہاں سے وہ عیب دار نظر آئے اور کباڑ معلوم ہو، لیکن اس میں پانی داخل نہ ہو اور وہ چلتی رہے۔ احتیاط سے انہوں نے ایسی جگہ سے وہ تختہ اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ ایک تو انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، ہمارے ساتھ بھلائی کی، اور آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان کی کشتی کو توڑ دیا۔ قال الم اقل، جناب خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ یقیناً آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے کہا وہی ہوا جو میں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا آپ خاموش نہیں رہیں گے، لیکن آپ خاموش نہیں رہے اور آپ نے سوال کر ہی ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا سوال جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کیا گیا یہ واقعی بھول کر کیا گیا، اور انہیں وہ بات یاد نہ رہی کہ میں یہ عہد و پیمان دے چکا ہوں کہ میں سوال نہیں کروں گا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرا مواخذہ نہ کیجئے اس بات پر جو میں بھول گیا۔ ولا ترہقنی، اور نہ ڈالیے مجھے من امری، میرے معاملے میں عسرا، کسی مشکل میں۔ فرمایا میں بھول گیا، واقعی میں نے یہ بھول کر سوال کیا، اور آپ مہربانی فرمائیں اس پر میری گرفت نہ کریں اور نہ ہی میرا مواخذہ کریں اور نہ ہی مجھے کسی مشکل میں ڈالیں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بچے سے ملے، فقتل، تو جناب خضر نے اسے قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا؟ بغیر نفس، جس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً آپ نے ایک بہت برا کام کیا۔ جب کشتی سے اترے اور آگے چلے
تو دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں. ان میں سے ایک بچہ جو بہت سمجھدار اور بہت خوبصورت تھا، اس کو جناب خضر نے پکڑا اور اس کی گردن مروڑ کر یا پتھر سے اس کا سر ٹکرا کر اس کو مار دیا. تو اس کے قتل کی کیفیت تو قرآن و حدیث میں بیان نہیں کی گئی، لیکن بخاری شریف کی حدیث میں اتنا ہے کہ فَقْتَلَعَ رَأْسَهُ، حضرت نے اس کا سر اکھاڑ لیا. یعنی جیسے ہمارے یہاں پھانسی دیتے ہیں اور گردن کو جسم سے کھینچ کر الگ کر دیتے ہیں، اسی طرح جناب خضر نے بھی اس کے سر کو کھینچ کر اس کی جان کو جسم سے جدا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اس قتل ناحق پر. بظاہر معصوم بچہ ہے، ابھی اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اور اتنا ذہین اور اتنا خوبصورت بچہ ہے، آپ نے اس کو پکڑا اور پکڑتے ہی قتل کر دیا. یہ تو آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. ترجمہ ایک بار. قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، هل اتبعک، کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں، علی ان تعلمنی، اس بات پر کہ آپ مجھے سکھائیں، مما علمت رشدا، اس بلائی سے جو آپ کو سکھائی گئی ہے. قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے. وکیف تصبروا، اور آپ کیسے صبر کر سکیں گے، علی ما لم تحط بہ خبرا، اس چیز پر جس کے علم کا آپ نے احاطہ نہیں کیا ہوگا. قال ستجدنی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ضرور مجھے پائیں گے، انشاء اللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا. ولا آسی لک امرا، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتنی، انہوں نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں، فلا تسألنی عن شیء، تو آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں اپنی طرف سے اس کا ذکر بیان کروں. فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے. خرقہا، اس کو پھاڑ دیا. قال اخرقتہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے اس کو پھاڑ دیا ہے، لتغرق اہلہا، تاکہ آپ کشتی والوں کو غرق کر دیں. لقد جئت شیئا امرا، یقیناً آپ ایک بڑے غلط کام کو آئے ہیں. لقال الم اقل، انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا،
کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال لا تؤاخذنی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا مواخذہ نہ کیجیے، بما نسیت، اس چیز پر جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی، اور مجھے نہ پھنسائیے، من امری عسرا، میرے کام کے بارے میں کسی مشکل میں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے، فقتل، تو جناب خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا ہے، بغیر نفس، جس نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً آپ ایک بری چیز کو آئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔